آج کا یہ پروگرام جو ہے بچے کی ولادت کی خوشی پر رکھا گیا ہے۔ ماں باپ سب سے پہلے جو اپنے بچے کو اگر کوئی چیز کا تحفہ دیتا ہے تو وہ نام کا تحفہ دیتا ہے۔ کیا چیز کا تحفہ دیتا ہے؟ وہ نام کا تحفہ دیتا ہے۔ اور یہ ایسا مبارک اور پیارا تحفہ ہے کہ بچے ہمیشہ اس کو سینے سے لگایا ہوتا ہے۔ بچے ہی نہیں، اس کے دوست احباب، اس کے گھر والے جب بھی کبھی بھی اس کو بلانا ہوتا ہے، اس کو آواز دینا ہوتا ہے، اسی پیارے تحفے سے اس کو بلایا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا تحفہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اس بچے کو اٹھایا جائے گا تو رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بچے کو پیش کیا جائے گا تو اسی نام سے پکارا جائے گا جس نام سے دنیا والے اس کو پکارا کرتے تھے، جو نام اس کے والدین نے اس کے لیے دنیا میں تجویز کیا تھا، دنیا میں رکھا تھا۔ تو یاد رہے کہ سب سے پہلے جو ماں باپ اپنے بچے کو تحفہ دیتے ہیں وہ نام کا تحفہ دیتے ہیں، وہ نام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ پہلا تحفہ اپنے والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کے اچھے سے تجویز کر کے دینا چاہیے، نام پیارا رکھنا چاہیے، پسندیدہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نام کا اثر بچوں پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نام صحابہ کرام کے ناموں پر ہوگا، اگر آپ کا نام انبیاء کرام کے ناموں پر ہوگا، اگر آپ کا نام اللہ عز و جل کے صفاتی ناموں پر آپ کا نام ہوگا اور آپ کا نام بزرگان دین کے ناموں پر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس نام کا اثر اس بچے کو دکھنے کو ملے گا۔ جیسا نام ہوگا نام کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے انسان کے ساتھ ہے تو یقیناً آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے کام بھی اچھے ہوں گے، آپ کے لب و لہجے اچھے ہوں گے، آپ کا اخلاق و کردار اچھا ہوگا۔ اگر آپ برے آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا سنگت برے آدمی کے ساتھ ہے تو پھر اسی رنگ میں آپ ڈھل جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے بچوں کا نام اگر اچھا رکھتے ہیں، پسندیدہ نام رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق رکھتے ہیں، صحابہ، علماء یا پھر بزرگان دین پر آپ اگر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو اس نام کا اثر بچوں کو دکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک تحفہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه، کہ والدین یا آدمی جب اپنے بچے کو اگر کسی چیز کا اگر تحفہ دینا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو نام کا تحفہ دیتا ہے۔ تو اس لیے جب اپنے بچوں کو نام کا تحفہ دینا ہو تو فلیحسن اسمہ، تو اچھا نام رکھیں، پیارا نام رکھیں، پسندیدہ نام رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا نام ڈبلو رکھتے ہیں، پپو رکھتے ہیں، ٹپو رکھتے ہیں تو پھر اس کا اثر آپ کو دنیا ہی میں دیکھنے کو ملے گا۔ اور قیامت کے دن جب اس نام سے ڈبلو پپو کے نام سے پکارا جائے گا تو یقیناً ایک دن وہ شرمندہ ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں کس نام سے پکارا جا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ نام کیا ہے، کون سا نام رکھنا چاہیے؟ اور آئے دن ہم لوگ جو جنتی والا کام کر رہے ہیں، جس پر ہم پر اللہ عز و جل کی چھما چھم رحمتیں برستی ہے، وہ کون سا نام ہے؟ وہ ہے نام محمد۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام محمد کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ اگر پاپولر نام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہی نام رکھا جاتا ہے۔ ریکارڈ ہے، آج بھی انٹرنیٹ پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، جتنا نام محمد رکھا جاتا ہے اتنا نام دنیا میں کوئی دوسرا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب ایک کے بعد دیگر نام محمد کی فضیلت سنیے کہ جو لوگ اپنے نام محمد رکھتا ہے یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے، جو شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس بچے کو اور اس کے باپ کو دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، صرف آپ اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیں، آپ بھی جنتی اور آپ کا بیٹا بھی جنتی۔ یہ ایک حدیث ہوگی۔ اور دوسری حدیث یہاں پر لکھا ہوا ہے، دوسری حدیث یہ ہے، جس نے
میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس نے اپنے بچے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نام ہے، پسندیدہ نام ہے، ان کی نام سے برکت حاصل ہو، ان کے نام سے فیض حاصل ہو، یہ اگر اس نے نیت کر لی تو قیامت تک اس نام رکھنے والے پر، اس نام محمد والے شخص پر، اس بچے پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے۔ میرے خیال سے سب کا نام ہوگا، میرا نام محمد انظار عالم ہے، ان کا نام محمد اشرف ہے۔ سب سے پہلے نام رکھے محمد، پھر اس کے بعد میں جو بھی آپ کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے نام رکھنا چاہتے ہیں وہ نام رکھ لیں، کتاب کی روشنی میں رکھیں۔ سب سے پہلے بچے کا نام رکھیں محمد یا پھر احمد۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ اب ہم یہاں تیسری حدیث یہ بیان کرتے ہیں، روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العزت دو شخص کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور فرمائے گا اس دونوں شخص کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ شخص عرض کرے گا مولا کریم ہمیں جنت میں کس لیے داخل کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں، ہم نے اتنی نیکی کی نہیں ہے مولا، پھر ہمیں کس سبب سے جنت میں داخل نہ کیا جا رہا ہے، کس سبب سے ہمیں جنت میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے عہد کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے محبوب کے نام پر اپنا نام رکھے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری حدیث ہے، یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، ان کے نام سے برکت لوٹنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے صرف نام محمد رکھ دے، محمد اپنا نام رکھ دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عہد کیا ہے، میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا نام رکھے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تیرا نام محمد رکھا گیا ہے اس لیے تو جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیاری حدیث کشف الخلفاء اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ صرف نام محمد کی اتنی فضیلت ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پھر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرے گا، محبت کرے گا، حقیقی اس سے پیار ہوگا، پھر اس کی کتنی فضیلتیں ہوں گی، اس کی کتنی برکتیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس کے 3 بیٹے ہوں، ایک اور حدیث پاک، جس کے 3 بیٹے ہوں ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو وہ ضرور بھی ضرور جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور انہوں میں تینوں بیٹے میں سے کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جاہل ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور معاملہ لے لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہ فلاں تم فلاں گاؤں چلے جاؤ، فلاں قبیلہ چلے جاؤ، فلاں ٹولہ چلے جاؤ، تم زکوٰۃ وصول کرنا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نام پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو جب ان کا نام اچھا ہوتا تھا، پسندیدہ نام ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، آپ کے چہرے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ دیکھتے تھے کہ ان کا نام صحیح نام نہیں ہے، کفار و مشرکین سے ملتا جلتا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھنے کو ملتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا نام بدل کر کے اپنے حساب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ نام کیسا ہونا چاہیے؟ نام بزرگان دین کے نام پر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہاں نام جب صفاتی نام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام پر جب نام رکھا جائے، یہاں پر بہت لوگ ناجائز کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں جو کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، رحمان ادھر آؤ، رحمان ادھر آؤ، جو کہ ناجائز ہے، جو کہ رحمان صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا رحمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا نام عبد الجبار ہے، جبار، جباریت،
अल्लाह तबारक ताला की शान है, कोई दूसरा जब्बार हो ही नहीं सकता। इसलिए जब अगर जब्बार कह करके पुकारना हो तो पहले अब्दुल जब्बार कहो। अगर किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो अब्दुल्ला कह करके ही पुकारे। किसी का नाम अब्दुल रहमान हो तो रहमान कह करके नहीं बल्कि अब्दुल रहमान। किसी का नाम अब्दुल खालिक हो तो खालिक नहीं, सिर्फ खालिक हमारा रब तबारक ताला है। वही पैदा करने वाला है, वही जिलाने वाला है, वही मारने वाला है, वही रिस्क देने वाला है। खालिक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। खालिक हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही है। इसलिए हमें जब भी कभी किसी को बुलाना हो, अगर उसका नाम अब्दुल खालिक है तो अब्दुल खालिक ही कहना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, लोग एक दूसरे के नाम को बिगाड़ करके बुलाते हैं, बिगाड़ करके बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल गुनाह है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। और लोग कहते हैं मैं उससे मजाक करता हूँ, मजाक करता हूँ। अगर याद रखें, यहाँ पर एक हदीस पाक बताता हूँ, मजाक अगर उनको दिल शिकनी हो, उनकी दिल आज़ारी हो, अगर आप जिनसे मजाक कह करके पुकार रहे हैं कि मैं इनसे मजाक कर रहा हूँ, पप्पू, ए डब्लू, ए कलुआ, ए झलुआ ऐ करके बोलते हैं, लेकिन अगर वो दिल पे ले रहा है, अगर वो नाराज हो रहा है, वो चिढ़ रहा है, मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर ये आपका मजाक करना कल क़यामत के दिन भारी पड़ सकता है और आपका अमल इक़ारत हो सकता है और आप जन्नती होने के बजाय जहन्नम होने के हकदार होंगे। उसकी वजह यह है, जो लोग दुनिया में जिनसे मजाक किया करते हैं, जिनका मस्खरा किया जाता है, जिनका मजाक बनाया जाता है कि फला देखो भोज किया तो खिलाने ही नहीं पाया, फला देखो अपने बेटी की शादी सही से नहीं कर पाया, फला देखो ये नहीं कर पाया, फला देखो वो नहीं कर पाया, शिकवा शिकायत करते हैं, ये करते हैं वो करते, ये एक मामला नहीं हजारों मामला है मेरे प्यारे दोस्तों। उनके शिकवा शिकायत करते हैं, उनके मजाक बनाते हैं। यही मजाक कल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाल जान हो जाएगा, भारी हो जाएगा। हदीस पाक में आता है, जो एक इंसान, किसी दुनियावी इंसान अपने किसी दोस्त का या किसी का भी मजाक उड़ाता है, अगर वो नाराज हो जाए, वो गमज़दा हो जाए और अगर उसको तकलीफ लगने लगे तो क़यामत के दिन जानते हैं उनके साथ क्या हो सुलूक किया जाएगा। जन्नत के फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल करके उनको आवाज देंगे, ऐ फला जन्नत में आओ, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स बड़ी खुशी के साथ, बड़े खुशी हो करके जन्नत के दरवाजे की तरफ लपकेगा। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचेगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा तो मैं तो मजाक कर रहा था। फरिश्ते तो इस जुमले को नहीं कहेंगे, लेकिन इसी तरह से उसको नाउमीद कर दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे दरवाजे से दूसरे फरिश्ते आवाज देंगे, आओ इस दरवाजे से आओ, जन्नत पे दाखिल हो जाओ, आओ आओ जन्नत पे दाखिल हो जाओ, आओ जन्नत पे दाखिल हो जाओ। बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ फिर उस दरवाजे पे जाएगा, लेकिन जब दरवाजे के करीब होगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तीसरे दरवाजे से बुलाएगा, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, दरवाजा खुला है, आओ जल्दी करो, लेट मत करो, ताखीर मत करो। फिर जब करीब आएगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। 3-4 दरवाजे से मायूस हो जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, लेकिन वो इतना मायूस हो जाएगा, फरिश्ते आवाज देंगे लेकिन वो जाएगा नहीं। वो कहेगा कि मुझसे मजाक किया जा रहा है, मुझको मेरा ठट्टा बनाया जा रहा है, आज हम किसी का हंसी बना रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन जो लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की टांग खींचा करते हैं, कल क़यामत के दिन इस तरह के उनको रुसवा होना पड़ेगा। और इस कदर वो नाउमीद हो जाएगा, इस कदर नाउमीद हो जाएगा कि जन्नत के दरवाजे खोल करके उसको बुलाया जाएगा, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर नहीं जाएगा, वो नाउमीद हो जाएगा। इसलिए हमें, और कुरान पाक ने साफ साफ लफ्जों में कहा दिया है, वला तनाबिजुल अलकाब, एक दूसरे को बुरे बुरे अलकाब से ना पुकारो, एक दूसरे को बुरे नाम से मत पुकारो। कुरान ने कहा है तुम एक दूसरे को बुरे समझते हो, लेकिन हो सकता है कि वो तुमसे दूसरे मामलात में अच्छे। कुरान ने हमें साफ साफ कह दिया है। इसलिए हमें किसी के नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी का तमस्खरा नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई अगर भिंगा है, टेढ़ा है, आंख उसकी टेढ़ी है, तो उसके आंख का मजाक ना उड़ाए। किसी के अगर उंगली कटी हुई है तो उसको उंगली से उनको ना चिढ़ाए। किसी का पैर अगर डैमेज है तो ना चिढ़ाए। मेरे दोस्तों, इस तरह के अगर उनकी दिल आज़ारी हो जाएगी तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हुकूकुल इबाद में से है, बंदों का हक है। अगर बंदों की आपने हक तलफी की, उसकी दिल आज़ारी की, तो फिर रब तबारक तआला भी नहीं माफ़ करेगा जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। ठीक है।
اب ہم تیسری بات پر آتے ہیں کہ میں نے جو بتایا کہ اگر آپ اپنی شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے، کسی کے لیے جن کا رشتہ نہیں لگ رہا، آپ پریشان ہو گئے ہو، علماء کے پاس گئے ہوں یا پھر پنڈتوں کے پاس گئے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں جاتے ہیں، ان کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ پیارا سا نسخہ بتاتا ہوں جو کہ فیضان نماز میں یہ لکھا ہوا ہے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے، ثواب بھی، اگر شادی نہیں ہوئی تو بھی آپ ایسا کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اس کی برکت سے آپ جنتی والا کام کریں گے، آپ جنت میں جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ علماء کرام نے فیضان نماز پہ لکھا ہے کہ جن کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہو، رشتہ نہیں آ رہا ہو، تو ان کے باپ اگر کرنا چاہے تو ان کے باپ، ان کا بھائی کرنا چاہے تو ان کے بھائی، وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایسے وقت میں جھاڑو دے جس وقت واقعی میں مسجد میں جھاڑو دینا ضروری ہو، صفائی کی ضرورت ہو۔ جب انسان مسجد کی صفائی کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی دل کی گندگی کو بھی دور فرما دے گا، اس کے بدلے میں اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور یہ نیت لے کر کے ہے کہ مولا ہماری بچی کی شادی ہو جائے یا میرے بھائی کی یا میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، یا اگر وہ لڑکا کہے کہ یا اللہ میری شادی ہو جائے تو پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی ہو جائے گی، آنن فانن رشتہ آئے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مہینہ نہیں گزرے گا یا ایک سال نہیں گزرے گا، انشاءاللہ عز و جل کہیں نہ کہیں سے بات پکی ہو جائے گی اور رشتہ آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ کریں، اور ایسے وقت میں جھاڑو دیں، مسجد کی صفائی کریں جب واقعی مسجد کی صفائی کرنا ضرور ہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ باقی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، مولا کریم سے دعا کرتا ہوں مولا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے۔